بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم پلے نمبر 3 سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پڑھیں گے۔ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایک پلے ہے، شارٹ پلے، چھوٹا سا یا مختصر دورانیے کا ڈرامہ جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، ٹائٹل کو پہلے لیتے ہیں۔ سم تھنگ کوئی چیز، کوئی بات، کوئی موضوع۔ ٹو ٹاک اباؤٹ جس پہ بات کی جائے، یعنی بات کرنے کا کوئی موضوع، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے۔ یہ بڑی مزاحیہ سی ایک کہانی ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ اس میں ایک نواب صاحب ہوتے ہیں، گورنر ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ ان کا نام ہے لارڈ ریڈ چیسٹر۔ ان کی روایت ہے کہ جب بھی کرسمس آتی ہے وہ اپنے افراد خانہ کے لیے بہت قیمتی اور نایاب قسم کے گفٹ لاتے ہیں، پریزنٹس یا تحفے تحائف لاتے ہیں، اور کرسمس کی مارننگ کو وہ ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو سارے گھر والے ان کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس دفعہ بھی، یعنی کل کرسمس ہے اور آج وہ تحفے لے کر آئے ہیں۔ کل کہ کل 20 نیکسٹ ڈے جو ہے، یا آنے والا دن جو ہے، وہ 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر ہے۔ اور رات کو، یعنی انہوں نے سارے تحفے لے کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے ایک سیف میں یا تجوری میں یا ایک آہنی قسم کی الماری ہے، اس کے اندر سارے تحفے تحائف جو ہے وہ رکھ دیے، لاک کر دیے ہیں۔ اور ان کا خیال تھا کہ صبح سویرے جو ہے کرسمس کی مارننگ کو یہ تمام اپنے بچوں کو، افراد خانہ کو یہ دے دیں گے۔ تو ان کے افراد خانہ میں ایک ان کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے گائے سڈنی، گائے سڈنی۔ ایک ان کی بیٹی ہے لیٹس، نام اس کا ہے لیٹس۔ ان کی بیگم ہے، بیگم کا نام جو ہے وہ ہے لیڈی ریڈ چیسٹر۔ یہ خود جو ہے لارڈ ریڈ چیسٹر ہیں، نواب صاحب، تو لہٰذا ان کی جو وائف یا مسز ہے، یا ان کی گھر والی جو ہے، اس کا نام ہے لیڈی ریڈ چیسٹر۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بھائی بھی رہتا ہے، وہ بشپ ہے، بشپ پادری کو کہتے ہیں، نام اس کا چارلز ہے، انکل چارلز، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ ایک ان کا بوڑھا سا ملازم ہے، وہ بھی گھر کے اندر ہی رہتا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ رات کو، یعنی 25 دسمبر سے پہلی رات، جو 25 دسمبر کی جو، یعنی 24 دسمبر کی جو رات ہے، اس رات کو 3 بجے، یعنی صبح سے تھوڑا سا پہلے 3 بجے، انگلینڈ کا ایک معروف نٹوریس، بدنام زمانہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس کا نام ہے دا ولف جو ہے ان کے گھر چوری کرنے کی نیت سے آتا ہے۔ ولف کے بہت سارے یہ سیکرٹ چینلز ہیں، خفیہ ذرائع ہیں، وہ پتہ کر لیتا ہے کہ کہاں پہ چوری کی چیزیں مل سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کو شاید کوئی انٹیلیجنس تھی، کوئی مخبری تھی۔ وہ رات کو 3 بجے جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر، مکان بہت بڑا ہے ان کا، اس کی دیوار قلعہ نما ہے، دیوار پھلانگ کر وہ اندر آ جاتا ہے۔ اور لائبریری کے اندر جو ہے، لائبریری ایک کمرہ ہے جہاں کے بکس وغیرہ پڑھی ہوتی ہیں اور رسالے، اخبارات ہوتے ہیں، گھر کے لوگ ادھر آ کے پڑھتے ہیں، تو وہیں پہ الماری پڑی ہوئی ہے یا سیف ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے سارے تحفے تحائف رکھے ہیں نواب صاحب نے۔ تو وہ سیدھا اس الماری کے پاس آتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، چھوٹا سا ایک بیگ ہے، اس کے اندر مختلف اوزار ہیں، ٹولز ہیں، سارے کے سارے اوزار جو ہے وہ الماری کو توڑنے کے لیے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اتنے میں اتفاقاً ہوتا یہ ہے کہ نواب صاحب کا جو بیٹا ہے، گائے سڈنی جس کا نام ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ شاید وہ کہتا ہے کہ شام کو، رات کو کھانا اس نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا، تو اب اسے پانی کی طلب ہوئی ہے، پیاس لگی ہے، تو وہ اٹھ کے لائبریری میں آیا۔ لائبریری میں جو سوڈا واٹر پڑا ہوا ہے، تو سوڈا واٹر وہ دراصل پینا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آیا ہے تو آلریڈی اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نقاب چڑھائے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر، فیس کے اوپر اس نے ماسک سا پہنا ہوا ہے، نقاب پہنا ہوا ہے، آنکھیں صرف اس کی نظر آ رہی ہیں، بلیک سا پورا اس کا، بلیک نقاب یا ماسک سے پورا چہرہ اس کا ڈھکا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ولف دیکھتا ہے اس نواب صاحب کے بیٹے کو، تو فوراً ہی ریوالور اٹھا کے گھومتا ہے
اور اس کو ہینڈز اپ کرا دیتا ہے۔ تو ہینڈز اپ جیسے کراتا ہے تو وہ پوچھتا ہے بھئی آپ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں چور ہوں اور میں آپ کے گھر چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ بظاہر یعنی اصل میں تو اس کو دکھ ہوتا ہے، یہ تو نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر سے چیزیں چوری ہو جائیں اور لوگ لے کے چلے جائیں، لیکن یہ بہانہ کرتا ہے، یہ ایسے پوز بناتا ہے، پوز دکھاوا کرتا ہے، یعنی اندر سے اور چہرے سے کچھ اور۔ یہ کہتا ہے یار آپ واقعی وہ وولف ہو جس کے پیچھے پورے انگلینڈ کی پولیس لگی ہوئی ہے اور تم پکڑائی نہیں دیتے ہو، اور یہ تو ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے، ہمارے تو بھاگ جاگ اٹھے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہو، اس غریب خانے پہ آپ آئے ہو، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ واقعی وہ ہو۔ تو وہ بھی کریڈولس بندہ ہے۔ کریڈولس ہوتا ہے جو ہر بات پر یقین کر لیتا ہے۔ وولف جو ہے وہ گائے سڈنی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے ہینڈز ڈاؤن کروا دیتا ہے۔ گائے سڈنی ساتھ ہی کہتا ہے کہ یار آپ ہم سے نہ ڈرو، ہم تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں آج تک کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں پیش آتا، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کوئی نئی بات ہوتی ہے تو وہ کوئی شادی ہو جاتی ہے خاندان میں، یعنی کوئی شادی بیاہ ہو جاتا ہے، یا کوئی فیونرل یعنی کوئی جنازہ، کوئی میت کوئی فوت ہو جائے تو یہ ہمارے لیے نیا ٹاپک ہوتا ہے۔ ہم شکار پہ جاتے ہیں، کبھی ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ہمارے ہاں کبھی آگ وغیرہ نہیں لگی ہے، ہمارے لوگ کبھی کسی کی لڑکی کو لے کے نہیں بھاگے، یعنی اس طرح کی کوئی بات ہمارے ہاں ہوئی نہیں ہے، اور ہم تو بڑی بور سی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بہت ہی بے سود سی، فضول سی، ایک بے کیف سی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے تو ہماری زندگی میں بالکل رنگ بھر دیا ہے، آپ آئے ہو، اب اس بات کو ہم موضوع کلام بنا کے ہمیں چوری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ سوڈا واٹر کے 2 گلاس بناتا ہے تو اس کو بھی دے دیتا ہے۔ وولف کو کہتا ہے کہ آپ یہ پئیں، ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سڈنی ہیں، سڈنی ان کا خاندان ہے، سڈنیز، ہم سڈنیز ہیں، بہت ہی وفادار قسم کے بات کے پکے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، آپ کو لہٰذا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنا کام کریں۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میری ایک بہن ہے، اس کا نام لیٹس ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اور وہ آپ کی نا ڈائجسٹ میں پڑھتی ہے، جاسوسی ڈائجسٹ جو ہے اس میں آپ کی ایک سیریل چھپ رہی ہے، ایک کہانی آپ کی چھپ رہی ہے، تو وہ آپ کی بڑی فین ہے، وہ بڑی ریگولرلی آپ کے آرٹیکلز پڑھتی ہے جو آپ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، سٹوریز لکھی ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ چوریاں کرتے ہیں، تو وہ تو بالکل آپ کی دیوانی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے اس کو بلانے کی اجازت دے دیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن چالاکی نہیں کرنا، اگر چالاکی کی تو آئی ول پلگ یو آف، پلگ یو آل، پلگ کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے شوٹ یو، پلگ کا ایک مطلب شوٹ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو گولی مار دوں۔ اس نے کہا نہیں جی، سڈنی جو ہے وہ دھوکے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی بہن کو لے کے تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے بوڑھا ملازم جو ہے وہ گھر میں تھوڑی آہٹ پا کر، تھوڑا شور سن کر وہ اٹھتا ہے، اور وہ گائے سڈنی کی غیر موجودگی میں اس چور کے پاس آ نکلتا ہے اور شور کرنے کی کوشش کرتا ہے، چور 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 کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دا ولف جو ہے، ولف یا چور جو ہے، وہ فوراً گن پوائنٹ پر اس کے ہاتھ کرسی کے پیچھے باندھ دیتا ہے، کرسی کے آرمز کے ساتھ، یعنی کرسی کے جو بازو ہوتے ہیں، سائڈیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، اور جو چیئرز کی لیگز ہیں فرنٹ والی اس کے ساتھ اس کے پاؤں باندھ دیتا ہے، اور ایک وہاں پہ ٹاول پڑا ہوتا ہے وہ اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے۔ تو جب گائے سڈنی اپنی بہن لیٹس کے ساتھ واپس لوٹتا ہے وہاں پہ لائبریری کے اندر، تو وہ دیکھتا ہے کہ بوڑھا نوکر جو ہے پریسٹن وہ باندھا ہوا ہے چیئر کے ساتھ، تو وہ اس کو شاید سمجھا کے لے آتا اپنی بہن کو، اس کی بہن لیٹس جو ہے وہ بھی اسی خوشی کی اظہار کرتی، خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور وہ بھی کہتی ہے کہ اٹس کراؤننگ پوائنٹ آف آر ایگزسٹنس، کہ یہ ہماری زندگی کا عظیم ترین لمحہ یا دن ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ ہماری چھت کے نیچے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ گائے سڈنی اسے کہتا ہے کہ پلیز، یہ بوڑھا نوکر ہے، یہ ان پڑھ بندہ ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے ہمیں کتنی خوشی ہے، آپ نے ہماری کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے،
تو لہٰذا آپ اس کو اجازت دیں، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو نا، اور میں اس کو سمجھا دوں گا کہ یہ اب بالکل نہیں بولے گا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ضمانت کے اوپر ہے، اگر یہ نہیں بولے تو اس کو چھوڑ دو۔ لہٰذا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے گائے سڈنی کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے، میرے جو والد صاحب ہیں، بابا ہیں، گورنر صاحب ہیں، وہ بڑے ناراض ہوں گے صبح جب وہ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے انجوائے کرتے رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے مزے لیتے رہے ہیں، اور ہمیں بڑی تفریح حاصل ہوئی آپ کے آنے سے کہ آپ کس طرح یہ الماری توڑتے ہو۔ تو ان کو بلانے دیں، آپ اجازت دیں، ان کو بلوا لیتے ہیں۔ وہ بالکل مائنڈ نہیں کریں گے، آپ کو ڈانٹیں گے بھی نہیں، بلکہ اس کو کہتے چلیں ٹھیک ہے بلا لو۔ تو وہ والد صاحب کو یعنی لارڈ ریڈ چیسٹر کو بلا کے لے آتے ہیں۔ لارڈ ریڈ چیسٹر آتے ہیں، وہ بھی اسی جوش و خروش کا، اسی خوشی کا، اسی جعلی قسم کی جو خوشی ہے، بناوٹی خوشی ہے، فیک جھوٹی خوشی، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں جی بیگم صاحب کو بلانے دیں۔ اگر بیگم صاحب کو صبح پتہ چلے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہے چور کے ساتھ جو ہے گپ شپ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے تو بڑی ریکریشن یا تفریح حاصل کی ہے اور میں رہ گئی ہوں، تو وہ لڑے گی، ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گی، تو اس کو بلانے دیں۔ تو وولف کہتا ہے چلیں اس کو بھی بلا لو۔ اس کو بلا لیتے ہیں، وہ بھی آ کے اسی جوش و خروش کا، اسی خوشی کا اظہار کرتی، اسی مسرت کا اظہار کرتی ہے، اور وہ تجویز دیتی ہے کہ اب صرف بھائی جان رہ گئے ہیں۔ بشپ کون ہے؟ گھر میں پادری ہے لیکن ان کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے ان کا، گورنر صاحب کا، لیکن پیشے کے اعتبار سے وہ بشپ پادری کو کہتے ہیں، لیکن نام اس کا ہے چارلز، انکل چارلز۔ تو اس کو بلا لیتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ پادری ہے اور دوسرا وہ ریسرچ کر رہا ہے، کرمینالوجی پہ ریسرچ، یہ جو جرائم ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے، تھیسز وغیرہ کر رہا ہے۔ تو آپ سے ملے گا تو اس کے تھیسز میں جو اس کی ریسرچ میں بڑی ہیلپ ہو جائے گی، تو اس کو بھی بلانے دو۔ تو کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے اس کو بھی بلا لیں۔ خیر سارے گھر کے لوگ اب آ گئے، وہ بھی بظاہر تو بڑی پہلے خوشی کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ اپنے انداز سے تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے علماء کرام ہوتے ہیں، جیسے مولوی ہوتے ہیں، اس کو ڈراتا ہے کہ آپ کی آخرت جو ہے خراب ہو جائے گی، آپ دوزخ میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ تنگ آ کے جو ہے، کیا نام ہے اس کا، وولف، ڈاکو یا چور، وہ گن اٹھا لیتا ہے اور اس کو دھمکاتا ہے کہ اے ورڈ مور اینڈ آئل پلگ یو، کہ ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ بھائی یہ میرا پیشہ ہے، اٹس مائی پروفیشن، یہ اگر میں چھوڑ دوں تو بچے میرے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ بہرحال اس طرح بات کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ اپنے جتنے اس کے اوزار تھے چور کے پاس، دا ولف کے پاس، وہ سارے ٹولز جو ہے ان کو وہ ٹرائی کرتا ہے۔ ایون اس کے پاس ایک لیمپس ہے، آکسیڈائزر اس کا نام، ہائیڈرو آکسیڈائزر، گیس سے چلنے والا ایک لیمپ ہے، اس میں سے ایک فلیم نکلتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سخت سے سخت دھات کو یا لوہے کو کاٹ دیتا ہے، مکھن کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ اس کا جو شعلہ ہوتا ہے، جس طرح ویلڈنگ والوں کے پاس یا یہ کاٹنے والوں کے پاس ہوتا ہے گیس کا، آگے جیٹ لگا ہوتا ہے، وہ بھی ٹرائی کرتا ہے۔ لیکن نواب صاحب نے یہ جو الماری ہے، یہ سیف ہے، یہ امریکہ سے امپورٹ کیا ہے، اور مینوفیکچرر نے ان کو کہا تھا کہ اگر اس الماری کو کوئی توڑنے میں کامیاب ہو جائے، دنیا کا کوئی چور اس کو کھولنے میں یا توڑنے میں، دروازہ توڑ کے اندر چیزیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے، تو آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں۔ ڈیمیجز کلیم جو ہوتا ہے ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جرمانہ ادا کریں گے۔ یہ نواب صاحب اس کو پہلے بتاتے ہیں، لیکن پہلے تو وہ کہتا نہیں آپ دیکھیں، میں یہ جو ہائیڈرو آکسیڈائزر جو ہے یہ چلاؤں گا، اسے شعلہ ایک فلیم نکلے گا اور مکھن کی طرح اس کو کاٹ دے گا۔ لیکن اس نے وہ یوز کیا ہے، لیکن الماری جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، کھولنے میں یہ ناکام رہا ہے، تو لہٰذا طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا ہے، اور اس نے گن اٹھائی ہے، نواب صاحب کی طرف وہ پوائنٹ کی ہے، اس کے اوپر گن تان لی ہے۔ گن پوائنٹ میں اس نے اس کا پاس ورڈ پوچھا، کوڈ پاس ورڈ ہوتا ہے نا، ایک لاک کا پاس ورڈ ہوتا ہے ادھر، تو پاس ورڈ اس نے بتایا ہے صوفی SOPHY، صوفی، جس طرح بریف کیس کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں نمبر، یہاں پہ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے الفابیٹس، ایک سے A سے لے کے Z تک مطلب لیٹرز تھے، الفابیٹس، حروف تہجی تھے، لیٹرز۔
تو اس نے وہ صوفی ملایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد اندر سے اس نے چیزیں نکالنا شروع کی۔ سب سے پہلے جو ہے اس نے ایک سونے کا تاج نکالا، اس کے اوپر ہیرے جواہرات جو ہے لگے ہوئے تھے، بہت قیمتی تھا، اور جیسے ہی اس نے نکالا وہ پیک تھا، تو ساتھ ساتھ نواب صاحب کمنٹری کرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ چیزیں، چوری کی چیزیں الماری سے، سیف سے نکالتا جا رہا تجوری سے، تو نواب صاحب کمنٹری کر رہے تھے، کیونکہ نواب صاحب تو سرپرائز دینا چاہتے تھے نا۔ تو نواب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میں اپنی بیٹی لیٹس کے لیے سونے کا تاج لے کر آیا ہوں، اس کے اوپر ہیرے اور جواہرات جو ہیں قیمتی لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہت قیمتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک نیکلس، یہ ایک ہیروں کا ہار تھا، وہ ہار اس نے باہر نکالا، وہ بھی پیک تھا۔ تو اس نے کہا جی یہ وہ ہار ہے جو کسی چائنیز کوئین کا ہوا کرتا تھا، چین کی کوئی شہزادی تھی، ملکہ تھی پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں، یہ 9 لکھا ہار جس کو کہتے ہیں، بہت قیمتی ہار تھا، اور یہ پچھلے سال انگلینڈ میں آیا ہے، اور اس کی نیلامی ہوئی ہے، اور ایک جولر نے خریدا تھا، اب میں نے اپنی بیگم کے لیے یہ خرید لیا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز اس نے نکالی ہے، ایک بڑا سا پیکٹ اور نکالا ہے، پیک سا ہے، گفٹ پیک سا ہے۔ تو اس نے کہا جی اس کے اندر جو ہے ایک سگریٹ کیس ہے، اپنے بیٹے کے میں لایا ہوں، بیٹے کے لیے سگریٹ کیس ہوتا ہے بالکل سگریٹ رکھنے کے لیے ایک ڈبہ کہہ سکتے ہیں سگریٹ۔ عام لوگ جن کے پاس سگریٹ کیس ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب سگریٹ خریدتے ہیں تو اس کے پیکٹ سے سگریٹ نکال لیتے ہیں، اور ان سگریٹس کو اس اپنے سگریٹ کیس میں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ سگریٹ کیس جو ہے یہ سونے کا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیک بھی ہے، کئی ہزار پاؤنڈ کا چیک بھی ہے، وہ بھی اس نے کہا یہ میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا تھا، گائے سڈنی کو۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز اس نے نکالی ہے وہ ہے ایک کروزیئر ایک عصا، جس طرح یہ پادریوں کے پاس ایک چھڑی سی ہے، لیکن یہ عام چھڑی یا عام کروزیئر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی بڑا کام ہوا ہے، اور اس پہ بھی ہزاروں پاؤنڈ کے اوپر وہ جیمز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پرلز لگے ہوئے ہیں، اور ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یعنی کافی مہنگی ہیں، ہزاروں پاؤنڈ کی ان کی مالیت ہے۔ تو ساری چیزیں جب یہ نکال لیتا ہے تو اس کے بعد لیٹس جو ہے، لڑکی جو ہے، وہ اس کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ اب آپ نے یہ ساری چیزیں لے کر چلے جانا ہے، تو پلیز چونکہ میرے ابو میرے لیے لائے تھے تو ایک دفعہ مجھے ٹرائی کرنے دیں، یہ تاج جو ہے ایک بار مجھے پہننے دیں، آپ نے کون سا آگے جا کے جو ہے اس کی قیمت کم ہو جانی ہے۔ تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ پہن لیں لیکن چالاکی نہیں کریں گے۔ تو وہ لڑکی جو ہے وہ پہنتی ہے، سارے کلیپنگ کر کے اس کو وہ مطلب وش کرتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، ہیپی کرسمس اس کو کہتے ہیں، کہ کرسمس مبارک، جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، جو بوڑھی خاتون ہے، نوابزادی ہے، بلکہ لیڈی ریڈ چیسٹر ہے، نواب صاحب کی جو بیگم ہے، وہ بھی اسے کہتی ہے کہ مجھے بھی ہار یا مالا جو ہے وہ پہننے دو، ہیروں کی جو ہار ہے وہ مجھے پہننے دو، تو آپ کو میں واپس کر دوں ایک دفعہ پہن کے۔ تو وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ بھی پہن لیں، تو وہ بھی پہن لیتی ہے، وہ پہنتی ہے، اس کو بھی سارے کلیپنگ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، بیٹی اس کو کہتی ہے کہ امی آپ جو ہے کم از کم اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی لگ رہی ہیں، یعنی یہ مالا یا یہ ہار پہننے سے یہ اتنا آپ کے اوپر جچتا ہے کہ اس نے آپ کی عمر کم کر دی، ایسے لگتا ہے بالکل جیسے آپ ینگ ہیں، حالانکہ وہ ینگ بچوں کی ماں ہے۔ تو اس طرح کی جب بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ چیزیں ہیں میرے پاس، تو چھوٹا سا بیگ ہے، اب میں ان کو کیسے ڈالوں؟ تو وہ دوڑ کے جو ہے بلکہ نوکر کو حکم دیتا ہے، نواب صاحب جو ہے اپنے بوڑھے ملازم کو کہتے ہیں، پریسٹن کو، کہ بھائی جلدی سے جاؤ، آپ کاٹن کا کرکٹ بیگ لے جاؤ۔ کرکٹ بیگ ہوتا ہے جس میں کرکٹ کی کٹ وغیرہ، وکٹیں رکھی جاتی ہیں، بالز رکھی جاتی ہیں، بیٹ رکھے جاتے ہیں، تو وہ زپ والا ایک بیگ اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ دوڑ کے جاتا ہے، وہ بیگ اٹھا کے لے آتا ہے، اور پھر وہ چیزیں اس میں پیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنی 2 چیزیں تو آلریڈی کروزیئر اس میں رکھ دیتا ہے، وہ سگریٹ کیس وغیرہ اور چیک وغیرہ رکھ دیتا ہے، پھر اس لڑکی سے، لیٹس سے کہتا ہے کہ جلدی سے آپ یہ اپنا جو ہے تاج، سر کا جو ہے وہ کراؤن سا سونے کا بنا ہوا تاج یہ اتاریں۔
تو وہ سے کہتی نہیں یہ مجھے دے جاؤ، لیکن وہ سختی سے گن پوائنٹ پہ وہ اسے واپس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جو بیگم صاحب ہیں لیڈی ریڈ چیسٹر، وہ بھی ریزسٹ کرتی ہیں، وہ بھی اس کی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ یہ مجھے دے جاؤ، میں تمہاری ماں کے برابر ہوں، لیکن وہ کہتا نہیں جلدی سے اتارو، ادروائز آئی ول پلگ یو، میں آپ کو گولی مار دوں گا، شوٹ کر دوں گا۔ تو اس سے بھی وہ دینا پڑتا ہے، وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اب جب سارے حربے ناکام ہو گئے، بلکہ نواب صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ کے پاس جو گن ہے، ریوالور ہے، یہ تو بہت ہی ریئل قسم کا ہے، بڑے اچھے برانڈ کا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا ولیتی ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، تو یار یہ کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے بھی یہ خریدنا ہے اس طرح کا نا، یہ تو بہت زبردست چیز ہے، میں نے بہت سے ریوالور یا گنز دیکھی ہیں، لیکن اتنی اچھی گن مجھے آج تک دنیا میں ملی نہیں ہے، تو میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ پروفیشنل سیکرٹ ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کہاں سے ملتا ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ میں گھر جا کے آپ کو یہ پارسل کروں گا، آپ کے لیے میں خریدوں گا، آپ سے پیسے نہیں لوں گا، اور میں آپ کو گفٹ کر دوں گا، اور آپ کو آئے گا انونیمس پارسل۔ انونیمس ہوتا ہے گمنام، یعنی لکھنے والے کا، سینڈر کا نیم اس میں نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ جانا کہ میں نے آپ کو گفٹ کیا ہے۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ اب وہ سارا زپ کے اندر جو ہے، زپ اس نے بند کر دی ہے بیگ کے اندر سارا لوٹ کا مال جو ہزاروں پاؤنڈ پہ مشتمل ہے یا اس کی قیمت ہے، وہ بند کر دی زپ۔ اب وہ جانے لگتا ہے، تو جو پادری صاحب ہیں، بشپ ہیں، وہ ایک آخری پتہ پھینکتے ہیں، آخری حربہ استعمال کرتے ہیں، آخری ترکیب لڑاتے ہیں۔ اور آخری ترکیب کیا ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں یار اس طرح ہے کہ آپ یہ چیزیں لے جاؤ گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 4-5 چیزیں ہیں، ان کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی آفر دینے لگا ہوں۔ اور آفر اس نے یہ دی کہ آنے والی رات کو، یعنی کرسمس کی جو نائٹ ہوگی، آج کرسمس، کل کرسمس ہے، یعنی صبح کرسمس ہے، اور کرسمس کی جو رات ہے، ہمارے قریب میں ایک اور نواب صاحب ہیں، ان کا نام ہے لارڈ ویلابائز۔ لارڈ ویلابائز انتہائی امیر ہیں اور بہت نبود و نمائش کرتے ہیں۔ ان کے ڈرائنگ روم میں جو ہے 500 یہ نوادرات پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ میں ہے، اور ان کے ڈرائنگ روم کے اندر ہی ایک سونے کی پلیٹ ہے، شاید 2 کلو اس کا وزن ہے، اور ساتھ میں اور بڑی قیمتی چیزیں ان کے وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اور آنے والی رات میں ہم نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے یہاں، تو سارے کے سارے گھر کے لوگ وہ یہاں پہ انویٹیشن پہ ہیں، ہمارے یہاں کھانے پہ، ڈنر پہ آ رہے ہیں، اور ان کا گھر جو ہے بالکل ان گارڈڈ ہوگا، نوکر جو ہے، ملازم جو ہے، وہ بالکل ایک سائیڈ پہ سیلیبریشن میں یا تقریبات میں مشغول ہوں گے۔ اور بلکہ جو ہے کیا نام ہے، گائے سڈنی اس کو ایک خفیہ راستہ، کہ آپ پیچھے سے جائیں گے تو ایک خفیہ سا راستہ ہے، اور وہ آپ انڈر گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے سیدھے ڈرائنگ روم میں پہنچ جائیں گے، اور آپ ساری چیزیں چوری کر سکتے ہیں آنے والی رات۔ لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن فار دیٹ از کہ یو ہیو ٹو ریٹرن آل دیز تھنگز ناؤ، یہ چیزیں آپ ہمیں واپس کر دیں، تو تب ہم وہ چوری آپ کو کرنے دیں گے، یا آپ وہ تب چوری کر دو گے۔ اگر یہ چیزیں آپ واپس کر جاتے ہیں تو ہم کسی کو کل صبح کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر آپ چیزیں لے کے جاتے ہو تو پھر ہم ساری بات پھیلا دیں گے، پولیس بھی چوکنا ہو جائے گی، لوگ بھی جو ہے اپنا انتظام کر لیں گے، کیونکہ جب چوری ہوتی ہے تو کچھ عرصے تک لوگ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ خود سوچ لیں۔ پہلے تو یہ بات سن کہ ولف جو ہے، یہ چور یا برگلر جو ہے، چور کا لفظ اس میں نہیں لکھو، برگلر لکھو، برگلر چور کو ہی کہتے ہیں۔ تو وہ جو برگلر ہے یا چور ہے، وہ پہلے تو کہتا ہے a bird in hand is worth than two in the bush. A bird in hand is worth two in the bush. worth two then نہیں اس پہ، a bird in hand is worth two in the bush، کہ ہاتھ میں پکڑا ایک پرندہ جھاڑی میں بیٹھے 2 پرندوں سے بہتر ہے، یعنی وہ تو ابھی میں نے چوری کی نہیں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جانے وہ کیا سوچتا ہے، وہ زپ کھولتا ہے اس کی کاٹن بیگ کی، اور اس میں سے چیزیں نکال کے وہ تاج نکالتا ہے، سر کا جو کراؤن ہے، وہ لڑکی کو، لیٹس کو دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کو کرسمس کا گفٹ ہے۔ اسی طرح
وہ ہار جو ہے وہ نکالتا ہے، وہ لیڈی ریڈ چیسٹر کو دے دیتا ہے اور ساروں کی چیزیں واپس کر دیتا ہے اور خالی ہاتھ وہ چلا جاتا ہے۔ اور بلکہ جاتے ہوئے نواب صاحب کو کہتا ہے کہ نواب صاحب ہو سکتا ہے میں گھر جا کے اپنا وعدہ پورا نہ کر سکوں، میں نے کہا کہ میں ایک آٹومیٹک یہ جو میرے پاس ریوالور ہے یہ گھر سے آپ کو بھیجوں گا تو میں بھول جاؤں، تو یہ میرے والا بھی نیا ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ جاتے ہوئے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سامان بھی ان کو دے جاتا ہے۔ اور یوں جو ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی بائک موٹر سائیکل ٹوٹی پھوٹی ہے، وہ باہر ہو گلی میں مطلب باہر چھپا کے آیا ہوا تھا، تو وہ فوری طور پہ وہاں سے نکلتا ہے اور یوں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ گائے سڈنی جو ہے انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا ہے۔ اس کے اندر یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر اس کے برعکس گائے سڈنی جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ شور شرابہ کرتا، چور چور کہتا، تو ہو سکتا ہے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتے، خون خرابہ ہو جاتا اور سامان بھی وہ لے کر جاتا۔ تو انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی حکمت عملی یا ڈپلومیسی استعمال کر کے اس کو ایسے ٹریٹ کیا کہ اسے لگا یار یہ تو واقعی پاگلوں کا خاندان ہے اور سارے میرے آنے پہ بڑے خوش ہیں۔ تو یہ تھی اس کی سمری۔ اب جو ہے ہم اس کی کویسچن پڑھیں گے۔ اس کا کویسچن نمبر 3 آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کویسچن نمبر 3، جو بھی کویسچن اس کا آ جائے آپ نے اس کی یہی سمری لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کویسچن آئے تو آپ کم از کم پاس ہو جائیں گے، آپ فیل نہیں ہوں گے بی اے کی انگلش میں۔ بی اے انگلش کا یہ پیپر اے میں کویسچن نمبر 3 آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں 3 کویسچن آئیں گے اور آپ کو ان 3 میں سے کوئی سے 2 کرنے ہوں گے۔ ون ایک پلیز جو ہیں، یہ 4 پلیز ہیں، دا بیئر ہے، بوائے کمز ہوم ہے، سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہے، اور چوتھا پلے جو ہے وہ ہے سموک سکرینس۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا، یا وہ آپ کر سکتے ہیں یا پھر شارٹ سٹوریز آگے وہ بھی انشاءاللہ میں بھی پڑھاؤں گا، آج ہی آپ کو بھیج دیتا ہوں، تو آپ ان کو اچھی طرح کر لیں۔ ان میں سے 2 سوال ہوتے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے اس میں۔ تو اب سوال پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن پڑھتے ہیں، گیو این اکاؤنٹ آف دا پلے ان یور اون ورڈ، کہ اس ڈرامے کا احوال اپنے الفاظ میں بیان کریں، یا گیو اے سمری آف دا پلے، اس ڈرامے کا خلاصہ تحریر کریں، یا ڈسکس دا پلے ایز اے لائٹ کامیڈی، یہ ڈرامہ جو ہے ہلکا پھلکا مزاحیہ کھیل ہے، بیان کریں۔ برنگ آؤٹ دا ہیومر ان دا پلے، اس ڈرامے میں جو ہیومر ہے، ہیومر کا مطلب ہوتا ہے مزاح ہے، وہ بیان کریں۔ تو اب آنسر پہ آتے ہیں۔ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از اے لائٹ کامیڈی، لائٹ ہوتا ہے ہلکا پھلکا، کامیڈی مزاحیہ ڈرامہ، کہ بات کرنے کے لیے کوئی موضوع جو ہے یہ ایک ہلکا پھلکا مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ لارڈ ریڈ چیسٹرز آر لیونگ اے بورنگ لائف، لارڈ ریڈ چیسٹر جو ہے خاندان ایک بور سی یا بے کیف سی زندگی گزار رہا ہے۔ بٹ ون ڈے این ان یوزول تھنگ ٹیکس پلیس ان دیئر ہاؤس، لیکن ایک دن ان کے گھر یا ان کے مکان میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے۔ اٹ از 3 o'clock in the morning، صبح کے 3 بجے ہیں۔ دا ولف بریکس انٹو، بریک انٹو کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا۔ ولف چوری کرتا ہے انٹو دیئر ہاؤس، ان کے گھر میں، ٹو اسٹیل دیئر، یا ڈاکہ ڈالتا ہے ٹو اسٹیل دیئر کرسمس گفٹ، ان کے کرسمس کے تحفے چوری کرنے کے لیے۔ گائے سڈنی ویکس اپ، گائے سڈنی کو جاگ ہو جاتی۔ گائے سڈنی کون ہے؟ یہ وہ لڑکا ہے، نواب صاحب کا بیٹا ہے۔ جاگ ہو جاتی، اینڈ فائنڈ دا ولف نیئر دا سیف، اور اسے ولف جو ہے تجوری یا الماری کے قریب نظر آتا ہے۔ ہی از ناٹ افریڈ آف ہم، افریڈ آف دا ولف، وہ ولف سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ہی آفرز ہم ڈرنکس، وہ اسے مشروبات پیش کرتا ہے۔ اینڈ ٹرائز ٹو بی فرینڈ ہم، اور اس سے دوستی کی کوشش کرتا ہے۔ ہی کالز آل دا ممبرز آف ہز فیملی ون بائی ون، وہ اپنے خاندان کے افراد کو یکے بعد دیگرے یا ایک ایک کر کے سب کو بلا لیتا ہے۔ ود دا پرمیشن آف دا ولف، ولف کی اجازت سے۔ دے آر آلسو امیوزڈ، امیوز ہوتا ہے خوش و خرم، پرمسرت، ٹو سی دا ولف، وہ بھی ولف کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آفٹر آل، آخر کار، دے ہیو گاٹ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، کہ انہیں بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک یا موضوع مل گیا ہے۔ گائے سڈنی سیز، گائے سڈنی کہتا ہے، نو برگلرز، کہ ہمارے ہاں کبھی چور نہیں آتے۔ نو فائرز، کبھی آتش زدگی یا آگ نہیں لگی۔ نتھنگ، کچھ نہیں ہوتا۔ بٹ ویڈنگز اینڈ فیونرلز، صرف شادیوں یا سوائے شادیوں اور جنازوں کے ہمارے گھر میں تو کوئی نیا پن ہے ہی نہیں، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی تازہ واقعہ نہیں ہوتا نیا تازہ۔
بٹ ناؤ آل چینج، لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ دا ولف از unable ٹو بریک دا سیف ود his ٹولس، ولف اپنے اوزاروں کی مدد سے الماری کو یا تجوری کو توڑنے سے قاصر ہے۔ ناؤ ہی آس دا پاسورڈ آن گن پوائنٹ، اب وہ گن پوائنٹ پر یا بندوق کے زور پر پاسورڈ پوچھتا ہے، اینڈ اوپن دا سیف، اور سیف کو کھولتا ہے۔ دا بشپ انکل چارلز ٹرائز ٹو پرسویڈ ہم، پرسویڈ ہوتا ہے قائل کرنا، انکل چارلز یا بشپ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹو گیو اپ دا ایول وے، کہ یہ برائی کا راستہ چھوڑ دو۔ گیو اپ ہوتا ہے ترک کر دینا، ٹھیک ہے، گیو اپ۔ ایول وے ہوتا ہے برائی کا راستہ، بٹ آل ان وین، لیکن بے سود۔ دین ہی یوزز این ادر ٹرک، پھر وہ ایک اور راستہ یا حربہ استعمال کرتا ہے۔ ہی سیز دیٹ لارڈ ویلابائی از اے ویری ویلدی پرسن، وہ کہتا ہے کہ لارڈ ویلابائی یا نواب ویلابائی بہت امیر آدمی ہے۔ دیر آر 500 پیسز آف اولڈ چائنا، 500 نوادرات ہیں۔ گولڈ پلیٹ، سونے کی ایک پلیٹ ہے، اینڈ ادر ویلیویبلس، ویلیویبل ہوتا ہے قیمتی اشیاء، اور دوسری قیمتی اشیاء ہیں۔ ان ہز ڈرائنگ روم، اس کے ڈرائنگ روم میں یا بیٹھک میں۔ ہی سیز دیٹ لارڈ ویلابائز آر انوائٹیڈ ٹو ڈنر ایٹ دیئر ہاؤس ٹو نائٹ، کہ لارڈ ویلابائز جو ہے آج رات ان کے گھر پہ دعوت پر ہیں۔ دا ولف کین اسٹیل آل دیز تھنگس، ولف یہ ساری چیزیں چوری کر سکتا ہے ایٹ نائٹ، رات کو، ایف ہی ریٹرنس، اگر وہ واپس کرے دا کرسمس گفٹ ناؤ، کرسمس کے تحفے اب، اگر وہ کرسمس کے تحفے واپس کر دے تو ساری چیزیں وہ واپس مطلب چوری کر سکتا ہے۔ ایٹ فرسٹ دا ولف ڈز ناٹ ایکسیپٹ دس آفر، شروع میں ولف اس پیشکش کو قبول نہیں کرتا۔ ہی سیز، وہ کہتا ہے اے برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش، کہ ہاتھ میں پکڑا ایک پرندہ جھاڑی میں بیٹھے دو سے بہتر ہے۔ ورتھ ہوتا ہے بہتر ہے، اچھا ہے۔ ہاؤ ایور، بہرحال، اٹ از اے اسٹرانگ ٹیمپٹیشن، یہ بہت بڑا لالچ ہے۔ ٹیمپٹیشن ہوتا ہے تحریص ہے، ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے۔ چارہ، جس طرح چارہ ڈالتے ہیں۔ بیفور دا ولف، ولف کے سامنے، بہرحال ولف کے سامنے یہ بہت بڑا لالچ، یہ تحریص ہے، یہ ہرس ہے۔ سو ہی ریٹرنس آل دا پریزنٹس، اس لیے وہ سارے تحفے واپس کر دیتا ہے۔ پریزنٹس کا مطلب تحفے ہوتا ہے۔ ان ہوپ ٹو میٹ اے ہیوج فارچون، بڑی قسمت کو ملنے کے لالچ میں۔ تو ٹوٹل جو اس کے ورڈز ہیں 229 ہے، اور آپ کو کتنے لکھنے ہوتے ہیں؟ 150۔ تو یہ ایک ہی کویسچن ہے بیٹے، یہ آپ یاد کرو۔ اور سب سے جو لاسٹ میں پہلے بات کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کو یاد بھی کریں، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو بھی کہیں۔ آپ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو اور بھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔